سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ پچھلی دفعہ جب کیا تھا میں نے ایک لیکچر پریزنٹ کیا تھا تو اس وقت تقریباً 30 کے قریب لوگ تھے۔ پچھلی دفعہ نورین مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ پارٹیسپینٹ کم ہو گئے، لیکن پھر بھی ابھی کافی ہے۔ کچھ پرانے دوست ہیں جس میں کینیڈا آسٹریلیا سے بھی ہیں اور پاکستان سے بھی کافی سارے میں چہرے دیکھ رہا ہوں وہ موجود ہیں۔ ان سب کو خوش آمدید، اور خاص طور پر آج میں شکر ادا کرتا ہوں فادر آصف موجود ہیں اور سارے دوست جو پہلے بھی سن چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب میں نے مقامی تھیولوجی پہ پیش کیا تھا تو بڑے آسان طریقے سے، آسان الفاظ میں، آسان طریقے سے پیش کیا تھا تو سب پارٹیسپینٹ نے بہت اپریشیٹ کیا۔ تو آج بھی میں کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے پیش کروں، تاکہ یہ کتاب پچھلی دفعہ والی بھی کنٹیکسچل تھیولوجی پہ لوگ مقامی الہیات پہ تھی، بڑی مشکل تھی، تو ساری کتاب تو کور نہیں کر سکتے نہ پچھلی دفعہ کی۔ آج بھی یہ کتاب کافی بڑی کتاب ہے، بغاوت اور بشارت، اور یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کو سارے نہیں کر سکتے لیکن کچھ حصے میں بیان کروں گا۔ آج کی کتاب جس پر ہم بات کریں گے وہ بغاوت اور بشارت ہے۔ مصنف اس کے چیڈ مائرز ہیں اور اس کا مترجم ریورنڈ فادر مینول آسی ہیں۔ آج کے میں شیئر کرتا ہوں آج کا یہ ایجنڈا میں نے اسکیم آج کی میں نے اسکرین شیئر کی ہے آپ کے سامنے، اس کے مطابق ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں مکتبہ پاکستان کو، فادر آصف کو، الشبہ کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب پروگرام شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے ایک مثال دی تھی کوڈک کی، کہ کوڈک والے، کیمرہ والے، انہوں نے کنفیس کیا کہ ہم پیچھے رہ گئے، سائنس آف دا ٹائم نہیں پڑھے تو ہم دنیا کی ریس سے پیچھے رہ گئے، ہم نے وقتی طور پہ ایک دم قدم نہیں اٹھائے، اس لیے کوڈک دنیا سے غائب ہو گیا کیونکہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی۔ تو میں نے مکتبہ نِ کو اس وقت مشورہ دیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس پہ آپ کام شروع کریں اور آن ایئر کنٹیکسچوئل تھیولوجی پڑھانا شروع کریں۔ تو اسی وقت میں شکر گزار ہوں فادر آصف کا، الشبہ کا اور ان کی ٹیم کا، انہوں نے بڑے وقت پہ یہ قدم اٹھایا اور یہ آن ایئر زوم میٹنگ کے ذریعے کنٹیکسچوئل تھیولوجی پڑھانی شروع کی۔ یہ بہت خوبصورت پروگرام ہے۔ امید ہے کہ پہلا سال اونچ نیچ کے ساتھ گزرے گا، لیکن آئندہ چل کے یہ بہت ترقی کرے گا۔ ہم بڑے ہوپ فل ہیں۔ یہ بہت خوبصورت کنٹیکسچوئل تھیولوجی جس کو پڑھایا جاتا ہے، بہترین مقرر آتے ہیں۔ وہ کہ میں سن نہیں پاتا ریگولرلی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بڑے مزے ہوئے مقررین آتے ہیں جو اپنے اپنے ٹاپک سے انصاف کرتے ہیں، اس لیے سامعین اور ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ریگولرلی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ کل 26 تاریخ کو ہم نے عالمی یوم انصاف منایا۔ عالمی یوم انصاف دنیا میں یہ بہت اہم دن ہے جس پر انصاف کے متعلق بات کی جاتی ہے، جس میں برابری کی بات کی جاتی ہے، ایکول شیئرنگ کی بات کی جاتی ہے، اور اونچ نیچ کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کو انصاف نہیں ملتا ان کو انصاف دیا جائے۔ تو اس عالمی دن پر میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مکتبہ نِ پاکستان، خاص طور پہ آج کا یہ ٹاپک ہے جو کتاب ہے، اس انصاف کے حصول کے لیے، برابر کے مواقعوں کے لیے، اپرچونٹیز کے لیے کام کرتے ہیں کہ صرف امیر یا بڑا طبقہ، مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہی صرف ریسورسز سے، دنیا کے ریسورسز سے، پاکستان کے، ہمارے ملک کے ریسورسز سے فیض یاب نہ ہو، بلکہ ہر کسی کو اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ اور یہی ایک کڑی ہے کہ
मकतबा पाकिस्तान ने कंटेक्चुअल थियोलॉजी मुकामी इलाहियात पे काम करना शुरू किया, जो कि आम अवाम मोमिनीन के लिए काम करते हैं, निचली सतह पर ग्रास रूट्स पर जाकर काम करते हैं, और ये एक खासा है मकतबा पाकिस्तान का। तो ये ऐन मुताबिक था, मेरे कल मैं इस पर रिफ्लेक्ट किया कि मैं ज़रूर शेयर करूं आपके साथ ये पैगाम के दुनिया में कल आलमी यौम इंसाफ मनाया गया, और इसके हवाले से ही हम आज की बातचीत भी करेंगे। शेल्डमायर की किताब बाइंडिंग द स्ट्रॉन्ग मैन, बगावत और बशारत, ये 1987 में लिखी गई और शाया हुई। इसने जब ये शाया हुई किताब, तो इसने दुनिया में खास तौर पर कलीसिया और मसीह हलकों में और खास तौर बाइख्तियार हलकों में तहलका मचा दिया। ये फदरासी ने अपने मैसेज में लिखा है, फॉरवर्ड में लिखा है कि ये किताब जब मैंने सेमिनरी में, कराची सेमिनरी में इसके मज़ामीन पढ़ाने शुरू किए, तो मैं भी अताब में आ गया, मुझे भी बागी करार दिया गया और उसके उनके शागिर्दों को भी। तो ये बड़ी तीखी, अनोखी, मुश्किल किताब है। इसमें सवालात बहुत खूबसूरत उठाए गए हैं, नई दुनिया के लिए, लोगों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, मोमिनीन के लिए, जिस पर आज हम बात करेंगे। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, पूरी किताब मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन जब मैं किताब पढ़ आज के लेक्चर की तैयारी कर रहा था, तो इस किताब ने जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो इस किताब ने मेरे ईमान, इल्म, नजरियात को बेपनाह तकवीत बख्शी है। मैं प्रीस्ट रहा हूँ, प्रीचिंग करता रहा हूँ, पाक कलाम पढ़ाता रहा हूँ, पाक कलाम पर लिखना भी शुरू किया, लेकिन इस किताब ने मुझे एक नए नजरिया दिए कि वाह, मजा आ गया पाक कलाम का, कि पाक कलाम इस तरह पढ़ा जाता है, इस तरह इसकी तफसीर की जाती, तशरीह की जाती है। तो मुझे आज से पहले, इस किताब के पढ़ने से पहले, ये जो इस किताब में गुत्थियां सुलझाएंगे या तशरीह और तफसीर की, वो मुझे पहले नहीं पता था। फादरासी ने एक छोटी सी किताब लिखी थी, तशरीह नौ, पाक कलाम की तशरीह नौ, जिस पे उसके फॉरवर्ड जो है दिबाचा जो है मेरी मिसेस ने लिखा था और मैंने मदद की थी। उस वक्त भी बहुत खूबसूरत नजरियात, आइडियाज जहन में आए, और बहुत फदरासी को मैंने अप्रिशिएट किया कि ऐसी किताबें आनी चाहिए जिसमें पाक कलाम की तफसीर और तशरीह एक नए तरीके से माहौल के मुताबिक पेश की जाए। तो आज के इस किताब में मैं चंद एक बातें करूंगा। सबसे पहले तो ये किताब किस पर है और क्यों लिखी गई, किस वजह से। मुसन्निफ ने, शेल्डमायर ने, ये किताब खास तौर पर मरकस की अंजील, उसके तफसीर की है, तशरीह की है, आज के ज़माने के मुताबिक, आज के माहौल के मुताबिक, मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक अंजील ये किस तरह, किस माहौल में, किन हालात में लिखी गई और क्यों लिखी गई। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि तशरीह नौ या बाइबल की तशरीह और तफसीर उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक हम जो इल्हाम लिखा गया, जिस वक़्त लिखा गया, जिन हालात में लिखा गया, जिस जोग्राफी इलाके में लिखा गया, जिसने लिखा, जिन हालात में लिखा, उस वक़्त स्ट्रक्चर क्या थे, उस वक़्त अदारे कौन से थे, बाइख्तियार लोग कौन थे, जोग्राफिया उस इलाके का कौन था, कैसा था, जब तक वो हम नहीं समझेंगे तब तक हम तशरीह नहीं कर सकते। तो ये शेल्डमायर ने कोशिश की है कि मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसको पीछे जाके यीशु मसीह के दौर में तीन चीजें, एक तो यीशु मसीह कौन था, कैसा था, कैसे वो किन हालात में आया, उसकी मनादी क्या थी, उसके मोजज़े क्या थे, उसकी तालीम क्या थी, वो देखा।
اور اس کا جغرافیہ کیا تھا، کن حالات میں آیا، وقت کس کی حکومت تھی، کون طاقتیں تھی، کون سی تحریکیں تھی، اس میں اس کی روشنی میں یہ کتاب کی تفسیر کی ہے۔ اسی طرح جس طرح جب تک ہم وہ پس منظر نہیں سمجھیں گے کن حالات میں یہ انجیل لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، اور اسی کا مقابلہ ہم آج کے دور میں کریں کہ جس وقت یسوع ہے تو 2000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے جب یہ انجیل لکھی گئی، وہ وقت، وہ دور، وہ جغرافیہ، وہ حالات، وہ واقعات، وہ سٹرکچر، وہ اقتصادی، سیاسی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی مسائل اس وقت جو تھے اور آج جو مسائل ہیں، یہی مسائل، کتنا فرق ہے ان میں، اس میں دوری کتنی ہے، وہ جب تک نہ ہم کمپیئر کریں، وہ جانے نہ، ہم پاک کلام کی تفسیر کر نہیں سکتے۔ عام طور پہ بائبل مقدس کی تشریح تو ادارے بھی کرتے ہیں، با اختیار جو ادارے ہیں یا با اختیار لوگ ہیں، وہ بھی تشریح کرتے ہیں بائبل مقدس کی، لیکن وہ تشریح اپنی پسند کی کرتے ہیں، اپنے مطابق کرتے ہیں، جس میں ان کے مقاصد پورے ہوں، جس سے ان کا استحصالی ڈھانچہ اور نظام، اپنے اختیار ان کے برقرار رہیں، اور وہ کلام پر مہر ثبت کر دیتے ہیں کہ اس کی تشریح ادھر تک ہے، یہ پاک کلام اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن شیڈمائر نے ان کو چیلنج کر کے ان کے مقدس مرکز کی انجیل کی ایک نئے طریقے سے تشریح کی ہے۔ آج کی کتاب کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہودی نظام سے تصادم، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا سماجی نظام کی تشکیل۔ تیسرا حصہ مذہبی اور سیاسی نظام سے محاذر آئی، اور چوتھا حصہ شاگردی کی شکستگی اور بشارت کی بحالی۔ ہم بائبل مقدس سے بہت پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں پڑھنا، اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ مومنین مقدس بائبل کے متعلق کھنچے چلے آتے ہیں، اور بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پبلیکیشن اس کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ بکنے والی، لوگوں کے پاس جانے والی کتاب ہے۔ بائبل مقدس کے تراجم میں نے یہ نیٹ سے لیا ہے۔ بائبل مقدس کے ترجمے کل 3415 زبانوں میں بائبل مکمل بائبل یا اس کے کچھ حصوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ 704 زبانوں میں مکمل بائبل کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ 1551 زبانوں میں نئے عہد نامے کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور 1160 کچھ حصوں کا ترجمہ، 1160 زبانوں میں بائبل مقدس کے کچھ حصوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے مل ملا کے 3415 زبانوں میں بائبل مقدس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ دنیا میں 7106 زبانیں بولی جاتی ہیں کل، جس میں سے 3415 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی 3691 زبانوں میں ترجمہ ہونا باقی ہے۔ یہ شاید چھوٹی زبانیں ہیں یا شاید ڈائلیکٹس ہیں جس میں ابھی تک نہیں ہوئے، لیکن اس پر کام ہو رہا ہے۔ آگے چل کے یہ میں دیکھ رہا تھا نیٹ سے کہ 2030 تک کافی سارا ٹارگٹ اچیو کر لیا جائے گا، ترجمے کیے جا رہے ہیں۔ بائبل مقدس کا ترجمہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر زبان کی اپنی ثقافت، معاشرت، سیاسیات، معاشیات اور روحانیت کے مطابق تشریح اور تفسیر ضروری ہے، جس کا آغاز شیڈمائر نے اپنی کتاب بغاوت اور بشارت سے کیا ہے۔ ہم اگلے پوائنٹ پہ جائیں گے، پاک کلام کی نئی تشریح اور تفسیر۔
वेटिकन दोम के दस्तावेज लाही मुकाशफा में एक बुनियादी सवाल उठाया गया कि दौरे हाजरा में बाइबल मुकद्दस की किस तरह तशरीह और तफसीर की जाए और इसको किस तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी के फैसलों और चुनाव में अपनाएं। और दूसरा सबसे अहम सवाल और ज़रूरी सवाल ये था कि कलीसिया किस तरह मुकद्दस कलाम को अपनी दुनिया में बढ़ती हुई इस्तेसाली तशद्दुद की कुव्वतों के खिलाफ जदोजहद में इस्तेमाल कर सकती है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल तशद्दुद और इस्तेसाल के काम हकायक छूत की बीमारी की तरफ फैल रहे हैं। रिश्वत, नाइंसाफी, महरूमियत, गुर्बत, जुल्म के कवानीन, मजहबी अयाशी और दीगर इस तरह की बीमारियां जो हमारे समाज और माशरे को बीमार और लाइलाज बना रही हैं। इस माहौल में हम बाइबल मुकद्दस को सिर्फ लफ्जी तौर पर पढ़ना, सुनना या इसको समझना काफी नहीं है। ऐसा सिर्फ बाइख्तियार और ताकतवर कुव्वतें या अदारे करते हैं। बाइबल मुकद्दस के मशहूर दानिश्वर कार्ल बाथ ने अपनी किताब में लिखा है कि वो नाश्ते पर दो चीजों का मुतालिया करते हैं, एक बाइबल मुकद्दस और दूसरा अखबार। बाइबल मुकद्दस पढ़ने से वो अपने ईमान की ताजगी हासिल करते हैं और अखबार पढ़ने से वो समाजी तकाज़ों में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस पढ़ने से वो रूहानी आसूदगी हासिल करते हैं और अखबार पढ़ने के जरिए वो उसे जिंदगी के समाजी ढांचे में ढालते हैं। अखबार और बाइबल साथ साथ चलते हैं। बाइबल अखबार की रोशनी में जो हर रोज के मसाइल उसे पेश किए जाते हैं, उसमें उसकी तशरीह और तफसीर की जाती है। 2000 साल कबल के मुकद्दस इल्हाम और यस्सु की जिंदगी से मुतल्लिक वाक़यात की तशरीह और तफसीर मुश्किल तरीन अमर है, क्योंकि उसकी सकाफत, तारीख, हालात, जोग्राफिया, ज़ुबान, माशरत, माशिया, सियासत सब कुछ यकसर बदल चुका है। आज के दौर में बाइबल को बेहतर तरीका समझा और पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आज इमरानी उलूम बेहद तरक्की याफ्ता है। आज की टेक्नोलॉजी की रोशनी में आज इमरानी उलूम बहुत तरक्की कर चुके हैं और हम नेट्स पे हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स है, आईटी ने बहुत तरक्की की है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ इसके बाइबल मुकद्दस के मुतालिक, उसकी तफसीर के मुतालिक, उसकी तशरीह के मुतालिक जान सकते हैं। तो मसलन हम जैसे कोड़ी की शिफा और मजदूरों के मुतालिक तमशील को नहीं समझ सकते जब इस वक्त के इक़्तिसादी, सियासी और समाजी हालात को ना जाने। मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक अंजील, चौथा हमारा पॉइंट है, मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक अंजील ये रोम में 65 और 70 के दौरान रोम में लिखी गई, जो अज़ियत सहने वाले मसीहों के लिए लिखी गई थी। ये सबसे पहली तहरीर है, सबसे मुख्तसर तहरीर है, सबसे अहम अंजील है। गलील से शुरू हुई और गलील में ही खत्म होती है। मत्ती अपनी अंजील नस्बनामा से शुरू करता है। मुकद्दस लूका अपनी अंजील अपने एक मौसम के नाम से शुरू करता है। मरकस अपनी किताब को अंजील का नाम देता है। अंजील यानी खुशखबरी। हम रूहानी तौर पर इसके मानी लेते हैं, जबकि इसका मतलब दुनियावी और सियासी था।
یہ رومی حکومت کی تشہیر اور تبلیغ کے لیے استعمال ہونا تھا۔ جو ہی مرکز کی انجیل شروع ہوتی ہے تو انجیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرکز استعمال کرتا ہے۔ انجیل اس وقت کے زمانے میں رومی حکومت کے دور میں یہ شہنشاہوں کی تشہیر اور تبلیغ کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ مثلا کیسر اگسطس، خدا اور خداوند کی خوشخبری کا شروع جب یہ اعلان کیا جاتا تھا، جب ہر کارے باہر جاتے تھے پیغام اس کا منتشر کرنے کے لیے، مشتر کرنے کے لیے، تو وہ ہمیشہ یہ کیسر اگسطس، خدا اور خداوند کی خوشخبری کا شروع۔ سو جیسے یہاں پر بھی جب مغل بادشاہ تھے تو وہ ان کے دور میں بھی مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے تھے تاکہ مغل شہنشاہ کی عزت ہو اور اس کے خوشخبری اس کے متعلق سنائی جائے کہ اس کا اعلان کیا ہے رعایا کے لیے۔ تو یہ انجیل کی پہلی آیت یا اس کا نام ہی بغاوت اور سول نافرمانی تھی۔ جب مرکز اپنی کتاب کا عنوان انجیل رکھتا ہے تو یہ اس کا مطلب تھا کہ اب ہم کیسر اگسطس کو خدا اور خداوند نہیں مانتے، ہم ان کی خوشخبری کو نہیں مانتے، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا اور خداوند مانیں گے اور اس کی خوشخبری لوگوں کو سنائیں گے۔ تو یہیں پہ جب انجیل کا لفظ ہی کہا گیا، لکھا گیا، تو مرکز اپنے کتاب کے شروع میں ہی سول نافرمانی اور بغاوت شروع کرتا ہے۔ کس سے شروع کرتا ہے؟ رومی حکومت سے، بااختیار طبقہ سے، جو طاقتیں تھیں جو غریبوں کو دباتی تھی ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور سول نافرمانی کرتا ہے۔ اور انجیل کے آخر اس کی انجیل، مرکز کی انجیل بھی کہ آخر میں بھی جب یسوع صلیب پر جان دے رہا تھا تو رومی صوبہ دار کے یہ الفاظ کہ در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے، سیاسی بغاوت شہنشاہ کے خلاف نافرمانی تھی۔ تو مرکز اپنی انجیل، اپنی کتاب انجیل کے لفظ کے ساتھ شروع کرتا ہے جو کھلی بغاوت تھی، کھلی نافرمانی تھی، اور اسی کے ساتھ انجیل کا اختتام بھی رومی صوبہ دار کے الفاظ سے ختم ہوتا ہے کہ یہ وہ کنفیس کرتا ہے، وہ مانتا ہے کہ یہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے جب خدا یسوع مسیح صلیب پر مر رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک سیاسی بغاوت تھی اور شہنشاہ کے خلاف نافرمانی تھی۔ مرکز کی انجیل شاگردی کا منشور ہے، یہ مومنین اور اس سے شاگردوں کی تربیت کا منشور ہے۔ یہ مسیحی مومنین، مسیحی جماعتوں اور برادریوں کے لیے ان کی زندگی کا دستور، آئین اور راہ عمل ہے۔ انجیل میں 2 بحران پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا بحران یسوع اور اس کی بادشاہی، با اختیار حکمرانوں، اداروں کے درمیان غلط فہمیاں اور تعلقات کا بحران ہے۔ یسوع مسیح اور حکمرانوں کے درمیان غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا بحران پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، یسوع کے قریبی شاگرد مسلسل کم فہمی اور نافہمی میں بڑھ رہے ہیں۔ جو کچھ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں کرتے، انہیں شک و شبہات رہتے ہیں۔ اور یہ ایک دوسرا بحران تھا، یہ یسوع کے لیے تھا کہ شاگرد اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے، اس کے معجزے سمجھ نہیں پا رہے، اس کی تمثیلیں سمجھ نہیں پا رہے۔ بیابان میں بشارت اور بغاوت۔ مرکز اپنے کتاب لفظ انجیل سے شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیابان میں پرانے عہد ناموں کی نبیوں کی پیشنگوئیوں کے مطابق یونا استباغی کو بیابان میں دکھاتا ہے۔ مرکز اپنے کتاب کے نام کے بعد اس کو فوری طور پر بیابان سے شروع کرتا ہے
नबी की पेशन गोइयों की रोशनी में वो यूहन्ना इस्तबागी को बियाबान में पेश करता है। और बियाबान वो जगह थी जहाँ पे अक्सर बागी तहरीकें जो थी, आज़ादी की तहरीकें थी, उनके लोग जब बेताब में आते थे तो बियाबान में छुप जाते थे, वो बियाबान में जाके पनाह ले लेते थे, दूर चले जाते थे। तो पहला तो यह था कि उनके साथ यकजहती, उनके साथ मिलना, और दूसरा ये था कि अभी जो हैकल थे, यरूशलेम की हैकल, यरूशलेम दुनिया का गढ़ था, दुनिया का मरकज था, वहां पे लोग आते थे, वहीं पे प्रस्तिश होती थी, वहीं इबादत होती थी, वहीं गढ़ होते थे, वहीं सारे बिजनेस होते थे। लेकिन यहाँ पे मरकज यरूशलेम से निकल के तो बियाबान में जाके खुशखबरी इंजील की मुनादी वहां पे करता है यूहन्ना इस्तबागी के जरिए। और वो इस मरकज से बियाबान की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, हाशिया बरदारों की तरफ जाना, ये भी एक खुला तजाद था, खुली एक नाफरमानी थी, सिर्फ नाफरमानी थी। और ये वो पेश करता है मरकज के इसके अलावा मरकज लिखता है कि इलियास नबी एक वो आखिरी नबी था जो 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 इस्तिसाली कुत्तों के खिलाफ काम करता है। और ये भी था कि नबूवत खत्म हो चुकी है, इसराइल से नबूवत खत्म हो चुकी है, नबूवत अभी आएगी नहीं। तो ये एक नबूवत कहाँ से शुरू कर रहा है मरकज? बियाबान से, कि यूहन्ना इस्तबागी की सूरत में। तो आमतौर पे ये लोग हैकल को, जो कुव्वत इख्तियार और इबादत की जगह है, छोड़कर लोग शहरों से निकल के, हैकल से निकल के, तो लोग बियाबान की तरफ आना शुरू हो गए। और वहाँ पे जहाँ पे मज़ाहमत की तहरीकें पनाह लेती थी, उनके साथ यक जाती। तो यहाँ यहूदियों के मज़हब की बुनियादी आइडियोलॉजी और नज़रियात को चैलेंज किया जाता है। यरूशलेम को दुनिया का मरकज जाना जाता है, जिसकी तरफ तमाम उम्मतें आएंगी, इबादत के लिए आएंगी। जैसे मरकज के मुताबिक निजात की तारीख का दायरा अब उल्ट चल रहा है। नबूवत के सहाइफ अब सहून से नहीं, मरकज से नहीं, बल्कि किनारों से, जहाँ गरीब आवाम रहते थे, दश्त से उभरेंगे, बियाबान से उभरेंगे। यरूशलेम की हैकल में मौजूद कहनाना तबका और अमीर लोग जो हैकल के इक़्तिसादियात से खाते पीते थे, यकीनन ऐसी नबूवत की आवाज़ और लोगों के इस कदम से खाइफ हो गए, और उन्हें कुछ ना कुछ बियाबान में नई तंजीम के आगाज और तहरीक के लिए लोगों के इकट्ठे होने की बात को जरूर इसके खिलाफ और इसके मुतल्लिक मनसूबा बनाया होगा। तो दूसरा मरकज का जो इनकलाबी कदम था, वो अंजील को बियाबान से शुरू करता है, बियाबान से मुनादी शुरू होती है। तीसरा अगला हमारा पॉइंट है गलील नासरत से बशारत और बगावत का आगाज।
یہ تمام تضاد، چپکلشیں اور ٹینشنز، چناؤ کھچاؤ دوسرے منظرنامے میں ہوتے ہیں، جس میں یسوع گلیل کے ناصرت میں منظر پر سامنے عوام میں آتا ہے اور اعلانیہ منادی اور خدمت کا آغاز کرتا ہے۔ مرکز بات سے بخوبی آگاہ اور واقف تھا کہ اب وہ اپنے تذکرے میں مرکزی کردار کو متعارف کرانے کو ہے، اور بے شک گلیل اسرائیل کا ایک ایسا صوبہ تھا جو اچھے نیک یہودیوں کے لیے بدنام تھا، کیونکہ وہاں سے گلیل میں رہنے والوں کو ہیکل شریعت سے دور ناپاک خیال کیا جاتا تھا۔ گلیل میں جیسے ہمارے علاقے میں ساؤتھ پنجاب ہے یا دور دراز علاقے بلوچستان ہے، ایسے علاقہ گنا جاتا تھا جس میں یہودیہ ایک طرف، سامریہ بیچ میں اور گلیل دوسری طرف۔ تو یہ کٹا ہوا علاقہ تھا، اس میں یہودی اور غیر یہودی آپس میں ملتے جلتے تھے، کھاتے پیتے تھے، رشتہ داریاں کرتے تھے، آپس تعلقات رکھتے تھے۔ اس لیے جو یہودی تھے، جو یروشلم میں تھے یا یہودیہ میں تھے، وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان کے ویسے بھی جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ کٹا ہوا علاقہ تھا۔ یہ بیچ میں سامریہ آتا تھا، میں نے بعد میں نقشہ بھی رکھا ہے، اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ یہودیہ سامریہ بیچ میں ہے اور جلیل یا گلیل آگے ہے، تو یہ درمیان میں سامریہ، تو سامریہ یہودیہ، سامریہ اور پھر جلیل۔ سو جلیل ایک دور دراز علاقہ جس میں غریب لوگ، کسان لوگ، مزدور لوگ، دھتکارے ہوئے لوگ، بیمار لوگ یہاں پہ رہتے تھے، اور اس علاقے میں یسوع مسیح نے اس علاقے میں اپنے منادی کا آغاز کیا۔ تو مرکز کی انجیل میں یہ خوبصورتی ہے کہ یسوع مسیح یروشلم سے یا یہودیہ سے شروع نہیں کرتا منادی، بلکہ گلیل سے، ناصرت سے، جس کے متعلق یہ تھا کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل نہیں سکتی، گلیل سے کوئی اچھی چیز نکل نہیں سکتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے کوئی نبی آئے گا یا ایسا پیغمبر آئے گا۔ تو جب یسوع مسیح گلیل ناصرت میں شروع کرتا ہے تو منادی شروع کرتا ہے، تو اس میں اس کا میل ملاپ جو ہے غریبوں سے، دتکارےوں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، مچھیروں سے واسطہ پڑتا ہے، اور آگے ہم چلیں گے ماہی گیری سے آدم گیری تک۔ یسوع مسیح کا دوسرا قدم یہ تھا، منادی گلیل سے ابھرے اور ناصرت سے کام شروع کیا، اور سب سے پہلے کام جو کیا وہ تھا ماہی گیری سے آدم گیری۔ میں نے یہاں لکھا ہے کہ وہ خود شاگردوں کو چنتا ہے، شاگردوں کے کام کی جگہ پہ جاتا ہے۔ یہاں خوبصورت عمل یہ ہے کہ یہاں استاد اپنے شاگردوں کو چن رہا ہے۔ عام طور پہ شاگرد گرو کو چنتے ہیں، لیکن یہاں گرو خود اپنے شاگردوں کو چن رہا ہے اور ان کی کام کی جگہ پہ جا رہا ہے، جس میں یہ بلاہٹ تھی، لیکن چناؤ کا ایک منفرد طریقہ تھا کہ یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ اپنے خاندان کو چھوڑو، اپنے پیشے کو چھوڑو، اپنی زندگی کو چھوڑو اور میرے پیچھے ہو لو۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب کسی مزدور کو آپ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا خاندان ہوتا تھا، خاندان کا ایک بندہ کماتا، دوسرے کھاتے تھے، بڑے بڑے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے سسٹم میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو کسی بندے کو کہہ دینا جو
جو کما رہا ہے اپنے خاندان کے لیے کہ تو اپنا گھر چھوڑ دے, اپنا کاروبار چھوڑ دے, اپنی زندگی چھوڑ دے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. جب ماہی گیری سے آدم گیری کا ہم کہتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو یہ خوبصورت عمل تھا کہ ہم عام طور پہ اس کو روحانی معنوں میں لیتے ہیں کہ ماہی گیری سے آدم گیری کا مطلب ہے کہ پہلے مچھلیاں پکڑتے تھے, بعد میں لوگوں کو بپتسمہ دینا اور کلیسیا میں لے کر آنا ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. عام طور پہ یہی ہم نے بھی شروع سے سنا اور پڑھا اور پڑھایا کہ وہ پہلے ماہی گیر تھے, بعد میں یسوع مسیح کے ساتھ جب شاگردوں سے بنے ہیں تو انہوں نے پھر آگے جا کے دنیا میں جا کے لوگوں کو بپتسمہ دیا اور یسوع مسیح کے شاگرد بنائے. لیکن چیڈ مائر کے مطابق مرکز کی انجیل میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یسوع مسیح کے پیچھے نہیں لگانا یا شاگرد نہیں بنانا, بلکہ استحصالی قوتوں کو نتھ ڈالنی ہے, نکیل ڈالنی ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے اقتصادی ڈھانچے میں دوسروں کو شامل کریں. تو یہ ماہی گیری سے آدم گیری کا مطلب بہت خوبصورت بتایا گیا. چیڈ مائر نے بتایا کہ اس کا مطلب ظالم انسانوں کو نکیل ڈالنا, بڑے بڑے لوگوں کو نکیل ڈالنا, نتھ ڈالنا, پکڑنا ہے. آدم گیری یہ نہیں کہ شاگرد صرف بنانا. روحانی طور پہ چل ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ عام طور پہ ایک جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے اس کا کام ہے ظالموں کے خلاف جہاد, لڑائی کرنا, ان کے خلاف کھڑے ہونا, ان کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا. آگے اعلانیہ, منادی اور خدمت کا آغاز. یسوع مسیح شاگرد اپنے چنتا ہے, ان کو چن کے تو اس کے بعد کفرنہوم کے بعد خانہ میں وہ اپنی منادی شروع کرتا ہے, اپنا کام شروع کرتا ہے. کفرنہوم گلیل کا علاقہ تھا. یہ گلیل کا سب سے بڑا شہر تھا, سب سے بڑا ٹاؤن تھا, جس میں یہودیوں کا بڑا ہولڈ تھا اور یہودی اس پہ کنٹرول رکھتے تھے. اقتصادیات کا ایک سینٹر تھا یہ. اور یہ کفرنہوم کے عبادت خانہ یہودیوں کے رسومات کے لیے بہت مشہور تھا. یہ مین عبادت خانہ تھا جس سے اسی عبادت خانے سے خداوند یسوع مسیح اپنی منادی کا آغاز شروع کرتے ہیں اور یہ آغاز کرتے ہیں. اور یہ یہیں پہ ایک دم اپنی منادی کا, اپنے مشن کا آغاز کرتے ہیں. تو پہلا معجزہ وہیں پہ ہوتا ہے. وہاں پہ ایک بدرو سے شفا ملتی ہے بندے کو. وہ جاتا ہے اس عبادت خانے میں, خداوند یسوع سے عبادت خانے میں جاتا ہے, تو وہاں پہ ایک بدرو سے پکڑا ہوا بندہ وہاں بیٹھا اور وہ پکارتا ہے یسوع مسیح کا, اور یسوع مسیح اس کو شفا دیتا ہے اور بدرو کو نکالتا ہے. اس سے چیڈ مائر نے اس میں بہت خوبصورت اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جسمانی بدرو نہیں تھی. عام طور پہ ہم اس وقت جادوگر بھی تھے اور بدرویں نکالنے والے لوگ بھی تھے, معجزے کرنے والے لوگ بھی تھے, لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کو بدرویں نکالنے والا نہیں کہہ سکتے یا جادوگروں میں نہیں, بلکہ چیڈ مائر کہتا ہے کہ یہ جسمانی بیماری نہیں تھی, یہ بدرو انسان میں بدرو نہیں تھی, بلکہ یہ پورے اس استحصالی سٹرکچر کی عکاسی کر رہا ہے جو کہ انسانوں کو غلام بنایا اور انسانوں کو جکڑا ہوا ہے, انسانوں کو
اپنے غلامی میں رکھا ہے اور وہ مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو یہ ایک معجزہ تھا جس میں ایک کھلی بغاوت تھی. جو قوت کے اختیار کے ادارے تھے جو فقی و فریسی تھے، فقیوں کے خلاف تھا کہ انہوں نے پورے مومنین کو، لوگوں کو اپنے ٹیکسوں کے ذریعے، اپنے قوانین کے ذریعے، پاک اور ناپاک کے قوانین کے ذریعے ان کو اپنے غلام بنا رکھا تھا. تو یہ بھی ایک چیلنج تھا، ایک کھلا ایک تضاد تھا جب خدا یسوع مسیح نے عبادت خانے میں، کفرنہوم کے عبادت خانے میں جا کے یہ معجزہ کیا اور چیلنج کیا پاورفل فورسز کو. ایک ڈیکاپولس میں ناپاک روح والا شخص تھا جس میں پوری فوج تھی اس کے، جو خدا یسوع مسیح اس کو نکال کے، ان بدروؤں کو نکال کے تو سوروں میں ڈالتے ہیں. تو یہ اس وقت کے یہ بھی علامتی طور پہ معجزہ کیا گیا. یہ اس وقت کے ریجمنٹ جو تھی، آرمی تھی، اس کو بھی لشکر کہا گیا. اس شخص میں لکھا ہے کہ ناپاک روحوں کا لشکر تھا اس میں، اور وہ لشکر نکال کے تو سوروں کے لشکر میں ڈال دیا گیا. اور یہ اس وقت آرمی کا ایک ریجمنٹ ہوتا تھا. یہ لکھا تھا کہ 2000 کا لشکر تھا. تو یہ ریجمنٹ تھا، آرمی کا ریجمنٹ تھے، اس کا نام بھی لشکر تھا. اور اس میں بھی 2000 لوگ ہوتے تھے، سپاہی ہوتے تھے. تو یہ خدا یسوع مسیح نے جب یہ معجزہ پیش کیا تو یہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اس ریجمنٹ کے خلاف یہ بغاوت تھی. ریجمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، ہمارے سٹرکچر سے نکل جاؤ، تاکہ یہ ہمارے لوگوں کو آزاد کرو. تو یہ سوروں میں ڈال کے، سور بھی کہا تھا عام لوگ پہ، ان کو سور بھی کہتے تھے، ریجمنٹ کو سور بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ ان کو غلام بناتے تھے، ان کا استحصال کرتے تھے. تو ان سوروں کو سمندر میں ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا. تو یسوع مسیح علامتی طور پر یہ اس ریجمنٹ کو سمندر میں ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تاکہ اس معاشرے سے نکلیں، ہمیں آزادی بخشیں اور ہمارے لوگوں کو آزاد کریں. اس کے بعد کوڈ، ایک سماجی معاشرتی ناپاکی. کوڑ عام طور پہ ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے، جسم کی بیماری ہے. لیکن اس وقت یہ جسمانی بیماری نہیں سمجھی جاتی تھی. اس کو سمجھا جاتا تھا کہ معاشرے کی بیماری ہے. یہ کوڑ جو ہے یہ ناپاکی کی بیماری، ناپاک کوڑ جس کو بھی ہو جاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ معاشرے میں قابل نہیں رہتا، اس کو باہر نکال دیا جاتا تھا، معاشرے میں رہ نہیں سکتا تھا، تاکہ دوسروں کو بھی کوڑ نہ ہو جائے. یہ پھیلنے والی بیماری ہے. تو اس سماجی بیماری کو معاشرتی ناپاکی بھی کہا جاتا تھا کہ معاشرے کو ناپاک نہ کریں، ان کو باہر نکال دیں، ان کو کہیں دور دراز علاقے میں بھیج دیں. اور اگر وہ کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کاہن کو دکھانا پڑتا ہے. خدا یسوع مسیح بھی جب کوڑی کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ اپنے کاہن کو دکھاؤ تاکہ وہاں کا رسم پوری. تو کوڑ جو ہے اس وقت کے مطابق یہ کس وجہ سے کوڑ تھا؟ کیونکہ پاک اور ناپاک کی جو رسمیں اس وقت یہودیوں نے مرتب کی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی، ان میں ایک زاویہ پیمانے سیٹ کیے ہوئے تھے کہ کون ناپاک ہے، کون پاک ہے. پاک ہونا تو کیا کیا کرنا پڑے گا، ناپاک ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تو اس پیمانے کے تحت وہ ناپتے تھے. اور
عام طور سے جیسے میں نے کہا گلیل کے لوگوں کو بھی وہ اچھوت سمجھتے تھے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ناپاک سمجھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ غیر لوگوں سے غیر یہودیوں سے وہ یہ رسومات رسم و رواج بڑھاتے ہیں، اکٹھے میل ملاپ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں. تو وہ ان پیمانے ناپاک اور پاک پیمانے سے ناپتے تھے اور لوگوں کو کچھ کو ناپاک کہہ جاتے تھے اور پاک ہونے کے لیے کچھ پیمانے تھے، رسومات تھے جو ادا کرنی پڑتی تھی. تو یسوع مسیح جب کوڑی کو ٹھیک کرتا ہے، کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے، تو وہ بھی ایک معاشرے کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ وہ کوڑیوں کو چھوتا بھی ہے، کوڑیوں کو پاک بھی کرتا ہے. اور یہ ایک ان کے لیے ایک دشمنی کا باعث بن گیا کہ یہودی اس کے خلاف ہو گئے کہ یہ ہمارے پیمانے پاک اور ناپاک کے پیمانے کو چیلنج کرتا ہے. اس کے بعد روٹی کے موجے مختلف موضوع میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا میں پتہ چلتا جائے کہ موضوع کیسے انٹرپریٹ کیے گئے ہیں مختلف طریقوں سے، ایک نئے طریقے سے. روٹی کے موضوع اس میں عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو کھانے کھلایا، اور وہ جب بیابان میں تھے، دور دراز تھے، شہر سے دور تھے. تو جب شام ہوئی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو، شاگرد ان کو لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ ان کو رخصت کر یا اپنے شہروں میں جائیں اور اپنا کھانا خریدیں. تو یسوع مسیح نے، آپ سب کو پتہ ہے اس معجزے کا، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آپ خود ان کو کھانے کو دو. تو یہ ایک شاگردوں کا بھی ٹیسٹ تھا، اور اس معجزے سے ایک بہت بڑا میسج بھی دینا چاہتے تھے. ایک سماج کو، جو استحصالی سماج تھا، اس کو بھی چیلنج کرنا چاہتے تھے. تو روٹی کے معجزے میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا، تو شاگرد کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو روٹی، ایک روٹی ہے صرف. جی، بعد میں دیکھا کہ لڑکے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں. تو وہ بلا کے یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ بیٹھو، بٹھاؤ ان کو اور بانٹنا شروع کرو. تو روٹی کے معجزے میں یہ صرف لوگوں کو روٹی کھلانا نہیں تھی، بلکہ استحصالی قوتوں کو چیلنج کرنا تھا، ان کو پیغام دینا تھا کہ یہ جو بھوکے لوگ، غریب لوگ، مزدور لوگ ہیں، روٹی کے بغیر لوگ ہیں، ان کو اپنے ریسورسز میں، اپنے وسائل میں داخل کریں، ان کی بھوک مٹائیں، ان کو ریسورسز دیں، جس میں ہر قسم کے مزدور تھے، کسان تھے، مزدور، ہر قسم کی مزدوری کرنے والے لوگ تھے، بھوکے تھے، جن کے پاس روٹی کافی نہیں ہوتی تھی. تو یہ ان کو چیلنج کرنے کا تھا استحصالی قوتوں کو، کہ ان کو اپنے وسائل میں حصہ دار بنائیں. تو یہ روٹی کے معجزے صرف روٹی کھلانا نہیں تھی، بلکہ اسٹرکچر کو چیلنج کرنا تھا کہ ان لوگوں کے ان کو اگر بھوکا رکھا ہے تو اس سالی قوتوں نے رکھا ہے، ان کے جو وسائل ہیں وہ برابر کے ان میں تقسیم نہیں ہے، اس لیے یہ غریب ہے. تو ان کے لیے چیلنج تھا کہ وہ ان کو اپنے وسائل میں شامل کریں. پاکیزگی اور کے ضابطے اور طہارت کے ضابطے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہودیوں نے، فقیوں نے، فریسیوں نے پاکیزگی کے ضابطے اور طہارت کے ضابطے بنا رکھے تھے، تو جس کے تحت انسانوں کو تقسیم کیا گیا تھا. یارس کی بیٹی اور عورت جس کو 12 سال سے خون جاری تھا، یارس ایک آباد خانہ کا سردار تھا، اپنے خاندان کا سردار تھا، سماجی سٹرکچر کا بھی سردار تھا. تو اس نے یسوع مسیح کے پاس آ کر التماس کی، گزارش کی کہ میری بیٹی بیمار ہے تو میرے گھر آئے اور بیٹی کو شفا دیں. یسوع مسیح جب جا رہا تھا راستے میں، تو عورت جس کو 12 سال سے خون جاری تھا، وہ ڈرتی، سہمی، خوف زدہ، وہ یسوع مسیح سے کہنا بھی نہیں چاہتی تھی.
اس کو خوف تھا کہ میں کیا کہوں، کیسے اسے کہوں، تو اس نے ڈرتے ڈرتے یسوع مسیح کو چھو لیا، اور لازمی بات ہے کہ یسوع مسیح نے اس سے کلام بھی کیا ہوگا، اس سے بات چیت بھی کی ہوگی۔ تو ایک طرف زائرس ہے کی بیٹی کا باپ ہے، زائرس ہے، جو ایک عبادت خانہ کا سردار ہے، ایک سماج کا سردار ہے، اپنے خاندان کا سردار ہے۔ دوسری طرف پسی ہوئی عورت ہے، پسی ہوئی دھتکاری ہوئی عورت، دھتکارا ہوا معاشرہ جس کی وہ علامت ہے، وہ یسوع مسیح کے پیچھے آئے ہیں۔ تو یہ دو لائنیں ہیں، ایک با اختیار لوگوں کا معاشرہ جو یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں اور اپیل کرتے ہیں، اور دوسرا پسا ہوا طبقہ اس کے پاس چلا آتا ہے۔ تو یسوع مسیح جب راستے میں تھا تو اس کی بیٹی فوت ہو گئی، تو یسوع مسیح اس کو اطلاع بھی کر دی گئی کہ بیٹی فوت ہو گئی ہے، لیکن اس کے وہ گیا، یسوع مسیح گئے اس کے گھر اور لوگوں کو کہا کہ بیٹی زائرس کی بیٹی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ زائرس کی بیٹی ایک اس سماج کی عکاسی کرتی ہے جو استحصالی طبقہ ہے، جو جو بااختیار ہے۔ مہربانی سے اپنے مائک میوٹ کریں، وہ بچوں کی باتیں آ رہی ہیں۔ جو با اختیار ہے اور وہ اس معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، جو یسوع مسیح اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ تبدیل ہو، تاکہ ان پسے ہوئے لوگوں کو اپنے اسٹرکچر میں شامل کریں، ان کو بہتری کے لیے کام کریں۔